आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमजा सादिक भट्ट साहब, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ब्रदर इन लॉ भी हैं। हमजा साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप पहलवानी से सियासत की तरफ कैसे आए? मेरे अंकल इलेक्शन लड़ते थे कौंसलरी का, वो उनके कागजात किसी वजह से रिजेक्ट हो गए, उम्र पर वो गए हुए थे, और इस हादसे की वजह से मैं सियासत में आ गया। सियासत और पहलवानी दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको इन दोनों में से किसने ज़्यादा टफ टाइम दिया? ये सियासत ऐसी चीज़ है जो इंसानियत की खिदमत करना होती है, ये टफ टाइम है, लोगों के लिए जीना होता है। मियां नवाज शरीफ साहब ने आपको डिप्टी मेयर गुजरांवाला के लिए नामजद किया था, तो ऐसी कौन सी वजूहत थी कि आप डिप्टी मेयर नहीं बन सके? कोई चाहने वाले थे सियासत में, मुकामी सियासतदान थे जो नहीं थे चाहते। एज आ चेयरमैन आपकी अपने इलाके के लिए कौन सी खिदमत हैं? इलाके के जो भी मसाइल आते थे उसमें बराबर मैं शरीक होता था। अवामी नुमाइंदगान की मौजूदगी में कैसा निज़ाम है उसका, और अवामी नुमाइंदगान के बगैर कैसा है, इसको हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं? जब होश में जाते हैं हमें महल्ले का, गलियों का पता होता है क्या उधर ज़रूरत है। सर, कारपोरेशन की हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है? तो जब इख्तियारात मिलेंगे तो पूरा कारपोरेशन में होल्ड होना चाहिए। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हुजूर पाक पर जो माल के कोनों मकान और खाल के अर्ज़ो समा के महबूब नबी हैं। CKD न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान चौधरी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमजा सादिक भट्ट साहब, जो कि रुस्तम जमा गामा पहलवान के नवासे हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ब्रदर इन लॉ भी हैं। ये साबका चेयरमैन डेवलपमेंट कमेटी भी रहे हैं और रिसेंटली UC55 के चेयरमैन के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके अपने इलाके के लिए क्या खिदमत हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मेहरबानी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके नाना जान गामा पहलवान रुस्तम जमा रहे हैं, तो आपने भी पहलवानी की होगी? हाँ जी, मैंने पहलवानी की है, कॉलेज बोर्ड की तरफ से भी की है, नेशनल भी लड़ा हूँ जी, माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद फिर सियासत शुरू कर। तो अपनी पहलवानी का कोई एक दो वाकया हमें बता दें। जी, मैंने बोर्ड आपको बताया ना, जैसे इस्लामिया कॉलेज की तरफ से मैं बोर्ड चैम्पियनशिप जो है ऑल, उसके बाद फिर मैंने नेशनल भी लड़ी है पंजाब की तरफ से। हमजा साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप पहलवानी से सियासत की तरफ कैसे आए? मैं पढ़ता भी था, मैंने FA किया है, तो कॉलेज में लाइफ थी, अचानक ही कवरिंग कैंडिडेट के लिए मेरा नाम था। मेरे अंकल इलेक्शन लड़ते थे कौंसलरी का, वहाँ से वो उनके कागजात किसी वजह से रिजेक्ट हो गए, उम्र पर वो गए हुए थे, और इस हादसे की वजह से मैं सियासत में आ गया। मसलन आप हादसाती तौर पे सियासत में आ गए? आपकी अपनी मर्जी है थी इसमें आने की? नहीं, बड़े थे। अच्छा, उन्होंने आया थे, मुझे कवरिंग करने के लिए रखा हुआ था, उम्र पर चले गए, और फिर मुझे बाद में इलेक्शन लड़ना पड़ा। हमजा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सियासत और पहलवानी दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको इन दोनों में से किसने ज़्यादा टफ टाइम दिया? ये बेसिकली यही है, सियासत है। सियासत ऐसी चीज़ है जो इंसानियत की खिदमत करना होती है, ये टफ टाइम है, लोगों के लिए जीना होता है, लोगों के लिए आपने प्रोवाइड करना होता है, काम डेवलपमेंट के करने होते हैं, हर किस्म की उनकी टेंशन वो दूर करनी पड़ती है। अच्छा। और दिन रात इलाके की फलाह बहबूद के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो पहलवानी को आप समझते हैं कि वो ईजी है? ईजी है पहलवानी तो ये ना अपनी सेहतमंद तंदुरुस्ती के लिए इंसान करता है, तो सियासत वो दूसरे लोगों के लिए। हमजा साहब, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आपको डिप्टी मेयर गुजरांवाला के लिए नामजद किया था, तो ऐसी कौन सी वजूहत थी कि आप डिप्टी मेयर नहीं बन सके? वो इसमें वजूहत ये नामजदगी जब उन्होंने कर दिया थी मियां साहब ने, उसमें मेन वजूहत ये कोई चाहने वाले थे सियासत में, मुकामी सियासतदान थे जो नहीं थे चाहते, और उस वक़्त अल्लाह को भी नहीं था मंजूर, इसलिए वो नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अल्लाह इसमें बेहतरी जानते हैं। अच्छा, मैं ना आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली गुजरांवाला में कश्मीर इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी PTI जीत गई है। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी PTI जीत गई है। तो क्या आपको लगता है कि मियां साहब के बाहर होने की वजह से नून लीग का वोट बैंक जो है वो कम हो गया? नहीं, इसमें कोई कमी नहीं हुई वोट बैंक में, वोट बैंक बल्कि बड़ा है। ये आपको पता है ये इलेक्शन कैसे जीते जाते हैं, ये मकामी जो उनकी सियासत होती है उसमें मेन किरदार अदारों का होता है, वो ही जिताते हैं, वो ही हरवाते हैं। जो मियां नवाज शरीफ के बाहर बैठ जाने से मकबूल हुए हैं, नून लीग मजबूत हुई है, तो वो दिन दूर नहीं, जब आप देखेंगे खुद ही
کہ نواز شریف انشاءاللہ تعالی ملک میں بھی آئیں گے اور نون لیگ اکثریت سے بھی جیتے گی۔ تو کیا چانس نظر آ رہے ہیں کہ میاں صاحب کب تک واپس آئیں گے؟ میاں صاحب لازمی واپس آئیں گے، جو جب انہوں نے آنا ہوگا لازمی آئیں گے، ان کی صحت کا بھی مسئلہ ہے، صحت مند ہوں گے انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، اور جب انہوں نے دیکھنا موقع لازمی آئیں گے، جب وہ یہاں کے مقامی لیڈران جو ان سے ہمارے پاکستان کے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، ماحول سازگار ہوگا، لازمی آئیں گے، وہ لازمی انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ حمزہ صاحب آپ UC55 کے چیئرمین ہیں، تو ایز اے چیئرمین آپ کی اپنے علاقے کے لیے کون سی خدمات ہیں؟ جی میرے علاقے کے لیے بے شمار خدمات ہیں، جس میں ڈیولپمنٹ ہے، گلیوں کی PCC ہے، ٹپ ٹائل ہے، لائٹس ہے، سیوریج ہے، صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے ہے، اور اپنے علاقے کے جو بھی مسائل آتے تھے اس میں برابر میں شریک ہوتا تھا، اور اچھی سے اچھی وہ کرتے تھے کام کہ کوئی ناراض نہ ہو، اپوزیشن کا بھی ہو، ہمارا مخالف بھی ہو، ہم اس کے بھی کام کیے۔ اچھا سر، یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ گجرانوالہ سول ہاسپٹل میں ٹراما سینٹر میں جی آپ کا بہت زیادہ رول رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا۔ جی جب میں ورکس کمیٹی کا چیئرمین تھا، سٹی ناظم صاحب تھے، بابو جوید احمد صاحب، اس میں سب سے پہلے ہم نے EDP ہمیں ملتی تھی 7 لاکھ روپے کچھ سم تھی، جس میں 64 تھے اور پلس وہ ملا کے 20-25 اور تھے جو نمائندے تھے ہمارے۔ ہم نے یہ اسکیم باقاعدہ بنائی تھی ٹرما سینٹر کے لیے کہ بنانا چاہیے، وہ بابو جوید صاحب گئے لاہور، گورنر خالد مقبول سے ملے، جی انہوں نے یہ اسکیم بہت پسند کی، اس کے لیے انہوں نے ہمیں فنڈ بھی مہیا کیے تھے، تو یہ تجویز ہماری تھی۔ بعد میں یہ فیاض چٹھا صاحب نے، انہوں نے کوئی وہ معاملہ ہوتا ہے کہ ضلعی ناظم جو ہوتا ہے وہ ہیلتھ کرتا ہے، اسکیم یہ ہماری تھی، بعد میں انہوں نے اپنا لیول لگا لیا تھا، انہوں نے پھر ہمیں فنڈ واپس کر دیا تھا۔ حمزہ صاحب میں آپ سے ایک کارپوریشن کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں کہ وہ نمائندگان، عوامی نمائندگان کی موجودگی میں کیسا نظام ہے اس کا، اور عوامی نمائندگان کے بغیر کیسا ہے، اس کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اسی سوال میں سب کچھ موجود ہے۔ دیکھیں جب یہ عوام ہمیں نمائندگی دیتی ہے، ہم جاتے ہیں اپنے ہوس میں، جب ہوس میں جاتے ہیں ہمیں محلے کا، گلیوں کا پتہ ہوتا ہے کیا ادھر ضرورت ہے اور کون سی اسکیمیں دینی چاہیے، صفائی کا معاملہ ہو، چاہے وہ تعمیری ہو، چاہے لائٹس کا ہو یا سیوریج کا ہو، کوئی کسی قسم کا ہو، وہ جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس سے وہ نظام بہتر ہوتا ہے۔ اگر چیئرمین نہ ہوں تو یہ نظام بہتر نہیں ہو سکتا، سرکاری افسران نہیں بہتر کر سکتے۔ کارپوریشن جب بھی بہترین ہوگا وہ عوامی نمائندے کی شمولیت سے ہی ہوگا، کیونکہ جتنے مسائل ہیں وہاں ڈسکس عوامی نمائندے نہیں کرنے ہوتے، جو حلقے وائز ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے حلقے کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ محلہ بنانا چاہیے، PCC بنانی چاہیے، لائٹس کا پرابلم ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے۔ اب یہ جو سے وہ نقاب پرت وغیرہ ہوتے ہیں، طریق پیدائش پرچی ہوتی ہے، یہ بڑا نظام ہے عوامی خدمت کے لیے، یہ کارپوریشن چیئرمین کے بغیر نہیں یہ چل سکتا، عوامی نمائندے کے بغیر یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ سر کارپوریشن کی ہم بات کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ اس میں بہتری تو یہی آ سکتی ہے کہ نظام جو ان سا دیا جائے مکمل طور پر، اختیارات ہونے چاہیے، میئر کے بھی ہونے چاہیے، ایز اے یونین کونسل چیئرمین کو بھی ہونے چاہیے، تو جب اختیارات ملیں گے تو پورا کارپوریشن میں ہولڈ ہونا چاہیے، جو نظام ہے نقشے وغیرہ کا سارا ایمانداری سے کیا جائے، انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے، تو یہ بہت زیادہ جو مسائل یہ کارپوریشن کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ PTI کی حکومت ہے اور یہ جو میئر بنے ہیں، میئر گجرانوالہ یہ نون لیگ کے ہیں، تو آپ کو فنڈنگ وغیرہ میں مسئلے آتے ہوں گے؟ جی بالکل آتے ہیں، فنڈنگ آتے ہیں، یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اختیار ہمارا ہے، ہمارے پاس نہ واسا کا نظام ہے، نہ صفائیوں کا نظام ہے، نہ لائٹس کا نظام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہی نظام دیا جائے، عام آدمی کی جو سہولت ہو سکتی ہے، بڑے فائدے ہو سکتے ہیں اس میں وہ ملاوٹ کرنے والوں کو بھی ہم لائسنس جو ختم کر سکتے ہیں، پاس کر سکتے ہیں، صرف اختیار کی جنگ جو انہوں نے کی، اگر اختیار ایمانداری سے دیے جائیں تو یہ نظام بہت اچھا چل سکتا ہے۔ تو سر یہ آپ پھر عام آدمی کے لیے کیسے کام کرتے ہیں؟ عام آدمی کے لیے ہم یونین کونسل کے ذریعے جب نمائندے ہم جاتے ہیں وہاں ہم وہ دیتے ہیں، اپنی ٹیبل موشن میں پاس کرواتے ہیں،
وہاں جو ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، صفائی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ پھر آگے سے وہ معاملے حل کرتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ فنڈنگ کا ایشو بہت زیادہ ہے، فنڈنگ کا ایشو رہتا ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ کو ایک عام آدمی میں اپنی بنانے کے لیے اس کے مسائل تو حل کرنے پڑیں گے، اپنی خدمت سر انجام، تو پھر کیسے یہ حل ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے، جو ہمارا حق ہے ہم ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں یا سیکٹری بلدیات کو لکھ کے دیتے ہیں، پھر وہ اگر ہمارا فنڈ بحال ہو جائے گا تو ٹینڈر وغیرہ لگا کے وہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، ہر قسم کی ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے آج ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ میں آخر میں آپ سے کہوں گا کہ CKD کے پلیٹ فارم سے آپ عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں یہ آپ نے بہت اچھا نظام کیا، میں کہتا ہوں کہ آپ کو لائسنس بھی ملنا چاہیے، کیبل پر آپ کو آنا چاہیے، تو ہمارے شہر کے لیے اچھی بات ہے۔ جو یہاں کے مشہور مثلا شخصیت ہیں، خدمت کی انسانیت کرنے والے، آپ یہ پیغام آپ کے ذریعے میڈیا پر چلتا ہے، لوکل میڈیا پر، بڑی اچھی بات ہے۔ جی بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ جناب۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب حمزہ صادق بٹ صاحب۔ انہوں نے کارپوریشن کے حوالے سے بھی کافی باتیں کی اور عوام کے مسائل کے حوالے سے بھی کافی باتیں کی کہ ان کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضوان چودھری کو اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔